اور نظر آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں نماز جمعہ کی تیاری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أمير المؤمنين أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين مولانا علي ولي الله أشهد حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير عمل حي على خير العمل الله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا اللهم صل. آگے آگے کو کر دیجیے تھوڑا سا آگے کر دیجیے اور یا اسی پہ کھڑے ہو جائیں گے. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأفضلية والقدم ووصم كل شيء ما عداه بالفناء والقدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك العظيم لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله المهديين. من ركب سفينة النجاة واهتدى ومن تخلف عنها زل فضل وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة الوثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله إلى آخره. محترم بزرگان گرامی، نوجوانان عزیز، ابتدائی گفتگو میں خود اپنے آپ کو شریک کرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ تقوی اور پرہیزگاری ہماری زندگی کے لیے ایک اہم رکن کی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح سے ایک جسم کے لیے روح کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کے تمام اعمال کے انجام دینے میں تقوی کی اہمیت بہت ہی زیادہ اہم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ کوئی سا بھی عمل اگر بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتا ہے تو صرف اور صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں کا عمل قبول ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود پروردگار عالم سب کو پاکیزہ بنائے اور عزیزان محترم جو ہدف اور جو مقصد رسول لے کر آئے تھے اسی مقصد اور ہدف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ بزرگوں نے مجالس کا سلسلہ چلایا ہے تاکہ اس میں نفسوں کی طہارت ہو سکے، تاکہ نفسوں کو پاکیزہ بنایا جا سکے، تاکہ روحوں کو سنوارا جا سکے. اگر ان مجالس میں ہم اپنی روح کو سنوارنے میں، اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو واقعاً ہمارے نفس کی طہارت نہیں ہو رہی ہے، ہمارا نفس پاکیزہ نہیں ہو رہا ہے اور ہمارے نفس کے اندر گندگی پائی جا رہی ہے، نفس کے اندر اگر خباثت پائی جا رہی ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ اس سفر کو اتنا سمجھ لے کہ وہ زیارت کے لیے نہیں آیا بلکہ وہ سیر و تفریح کے لیے آیا ہے. لہذا ہمارا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم یہاں اپنے نفس کی طہارت کریں اور بحمداللہ یہ ملت تشیع کو یہ فخر ہے پورے سال چلتا رہتا ہے. اب اس روحانی دسترخوان سے فیضیاب ہونا یہ مومنین
ہاں لو لو بھائی صرف بھائی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ممکن ہے کسی ایک خطیب کسی ایک عالم کی مجلس میں محبت زیادہ نہ ہو لیکن اصلاح کے نکات بہت زیادہ ہوں. تو لہٰذا ہمیں دیکھنا یہ کہ وہ اصلاح کے نکات حاصل کرے اور اس کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں تو واقعاً وہ مجلس کامیاب ہو جاتی ہے. لیکن اگر مجلس میں پورے گھنٹہ جو ہے وہ بہبہ ہوتی رہی لیکن عمل کی دنیا میں مومنین نے کوئی کارکردگی نہ دکھائی تو عزیزان محترم وہ مجلس کامیاب نہیں سمجھی جاتی ہے. لیکن الحمدللہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے پروردگار عالم کا کہ پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے ہمارے لیے اتنا بہترین دسترخوان سجایا ہے کہ جس سے ہماری روح کو غذا ملتی ہے. اس لیے کہ عزیزان محترم جو روحانی غذا ہم یہاں پر لے کر آئے ہیں اور جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جو آج کے ہمارے نوجوانوں کا جذبہ کہ وہ ہر کام میں آگے بڑھ کر کہ صاحب ہم اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں صفائی سے لے کر کسی بھی کام تک وہ اپنے جذبے کا اظہار نہیں کر رہے ہیں عزیزان محترم وہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں. آج وہ جوگی پورا کی درگاہ میں اپنی خدمات کو انجام دے کر دنیا کے سامنے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم صرف ظاہرین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ ایمانی جذبے کی علامت ہے. اور عزیزان محترم واقعاً میں شکر گزار ہوں کہ واقعاً میں اس لائق تو نہیں تھا ایک حقیر سا بندہ اور آپ نے قبول فرمایا کمیٹی نے انتخاب کیا کہ آپ کی خدمت میں یہاں پر جمعے کے لیے آیا. لہذا شکر ادا کرتا ہوں پروردگار عالم کا مولا کی بارگاہ میں کہ اس نے یہ توفیق بخشی کہ مجھ جیسا حقیر بندہ آج اس مقام کے اوپر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. آپ کی گرمی کا بھی احساس ہے بہت اختصار کے ساتھ مجھے کام لینا ہے. ایک سلوار بھیجیے محمد والے محمد پر ٹائم تاکہ معلوم ہو جائے ٹائم کیا ہو رہا ہے ٹائم کا سلوار بھیجیے. آپ کا وجود آپ کا جذب ایمانی کہ واقعاً یہ علماء نے جو محنت کر کر کے آپ کی تربیت کی ہے اور آپ اس منزل کے اوپر ہیں کہ اس دھوپ میں اور اس گرمی کی شدت میں بھی آپ اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ اس مقدس مقام کے اوپر تشریف لائے. تو لہٰذا ایک نقطہ صرف کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہماری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آج کے حالات کے پیش نظر ہمیں ہر مقام کے اوپر اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے اور جو مقصد پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے کہ اگر ہم یہاں پر تشریف لائے ہیں تو یہ سوچ کر ہم زندگی یہاں پر گزارے جو 2 روزہ 3 روزہ زندگی اور گزارنی ہے کہ مولا اپنے نفس کی تربیت کے لیے آئے ہیں. ہمارے نفس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس نفس کی کمی کو دور فرمائے انشاءاللہ. اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارات یہ واسطہ چاہتا معصومین علیہ السلام کا جتنے بھی مومنین مومنات جہاں جہاں پر بھی ہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار یہ واسطہ چاہتا معصومین علیہ السلام کا جتنے مومنین حاضرین ہیں جو نیک حاجات رکھتے ہیں سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. پروردگار دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے علماء اعلیٰ مراجع کرام کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنان اسلام خصوصاً حکومت امریکہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما. پروردگار ملک ایران کی فتح فرما. پروردگار جتنے بھی مجاہدین میدان جہاد میں ہیں ان کی غیب سے نصرت فرما. پروردگار یہ واسطہ چاہتا معصومین علیہ السلام کا خصوصی تیری بارگاہ میں التجا ہے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی صاحب حضرت آیت اللہ العظمیٰ مجتبیٰ خامنہ صاحب کو طول عمر عطا فرما. ان کو ہر طرح کی جملہ آفات سماوی اور عرضی سے محفوظ فرما. پروردگار ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما تعجیل فرما تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعلى سيدة نساء العالمين وبزعة خاتم النبيين
سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها اللهم صل على محمد وعلى الحسن المجتبى اللهم صل على محمد والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين اللهم صل على ومحمد بن علي اللهم صل على وجعفر بن محمد اللهم صل على وموسى بن جعفر اللهم صل على وعلي بن موسى اللهم صل على ومحمد بن علي